اچھا، اب آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا جی ہاتھ باندھنے کی حدیث تو کہیں موجود ہی نہیں ہے پوری کتب ستہ کے اندر، تو یہ بھی سن لیجئے، ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، میں اتنی بیان کر سنن ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ اور یہ الفاظ ذرا سن لیجئے، صحیح بخاری میں ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور یہ شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم اپنا دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ کہاں رکھیں؟ بائیں زرہ پر۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، 740 نمبر حدیث۔ اور امام بخاری نے الموطا امام مالک سے لیا، اور الموطا امام مالک میں بھی یہ حدیث موجود ہے، دو واسطوں سے امام مالک سے یہ لیا کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھیں۔ اب زرہ عربی زبان میں کہتے ہیں درمیانی، یہ انگلی سے لے کر، ہاتھ کی درمیانی انگلی سے لے کر کونی تک کو، جیسے پرانے زمانے میں جنگوں میں زرہ پہنا کرتے تھے لڑائی کے لیے، یہ زرہ، تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھنا ہے۔ اور ابو داؤد نسائی میں کیا الفاظ تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں جو ہے وہ ہتھیلی، کلائی اور ساتھ پر رکھا، یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ رکھتے تھے۔ اب بعض کہتے ہیں جی وہ رکھنا ہے تو آپ یوں بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں وہ ہتھیلی پر بھی آ جاتا ہے، اور کلائی پر بھی آ جاتا ہے، اور زرہ پر بھی آ جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ جو باقی زرہ کا جو 80% حصہ ہے، یہ کیوں آپ چھوڑتے ہیں؟ کس کی اجازت سے چھوڑتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ الفاظ ہے کہ دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے، اور عربی زبان میں ہاتھ جو ہے وہ شولڈر سے لے کر، کندھے سے لے کر یہاں تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب آپ دائیں پورے کے پورے ہاتھ کو اگر بائیں زرہ پہ رکھیں تو زیادہ سے زیادہ ادھر تک ہی جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ تو دایاں ہاتھ بائیں زرہ پر رکھتے تھے، تو ایسے لہذا یہ بھی کوئی نہیں ثابت، یہ بھی جو کرتے ہیں یہ بھی ثابت نہیں، اور جو بالکل نیچے باندھ لیں وہ بھی ثابت نہیں، یہ بالکل درمیان میں سینے کے درمیانی حصے تک ہے، یہ گلے کے قریب بھی درمیانی حصے تک۔ اور اس کی سپورٹیو ایک حدیث بھی موجود ہے مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ 22,017 نمبر، کہ سیدنا حلبتائی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا سینے پر، اور سینہ جو ہے وہ شریعت کی ٹرم میں ناف سے لے کر یہ اس ہڈی تک بن جاتا ہے، تو یہ درمیانے حصے پہ ہی سینے کے آ جاتا ہے، تو یہاں بھی نہیں باندھنا، اور اس کی کباط بھی ہے، پھر کندھے سے کندھا بھی صحیح نہیں ملتا جو لوگ اوپر باندھتے ہیں، تو کندھے سے کندھا ملانے کے لیے بالکل یہ کندھا سٹریٹ ہونا چاہیے، تب کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں ملتا ہے، یہ بھی اس میں حکمت ہے۔ ایک حدیث ہے سنن نبی داؤد میں ناف سے نیچے ہاتھ باندھنے کی، لیکن یہ بڑے ظالم ہیں مولوی، بتاتے نہیں کہ امام داؤد نے ساتھ ہی لکھا ہے کہ روایت ضعیف ہے، ساتھ خود لکھا ہے انہوں نے۔ ہم کہتے ہیں جی اپنیاں نو صحیح کہتے ہیں، ساڑیاں نو ضعیف۔ امام داؤد نے خود فرمایا کہ اس میں عبد الرحمن بن اسحاق الکوفی ایک راوی ہے جس کو احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ یہ ضعیف راوی ہے، ناف سے نیچے والی، تو وہ روایت بھی موجود ہے لیکن اصول محدثین پر وہ ضعیف ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں سینے پر ہاتھ باندھنے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث بتا دیجیے گا۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی صحیح حدیث کے متعلق آپ پوچھ رہے ہیں نا؟ جی 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 ہاں جی بالکل۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی ایسی روایت جو بالکل ہر خلل سے پاک ہو وہ تو نہیں ہے، مگر چونکہ ابن خزیمہ نے جو روایت لکھی ہے اس میں معمولی ضعف ہے، محمد بن اسماعیل جو ہے نا تھوڑا سا اس کا حافظہ کمزور کہا جاتا ہے، ورنہ وہ سچا ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف طاؤس کی بھی مرسل روایت موجود ہے صحیح سند سے، اور طاؤس کی مرسل روایت جو ہے نا وہ بھی بالکل صحیح ہے، صرف تابعی سے ہی مروی ہے نا، مرسل ہے۔ اب جو لوگ یہ قبول کرتے ہیں کہ مرسل روایتیں بھی ٹھیک ہیں، ان کو تو ماننا چاہیے کہ ادھر مرفوع روایت ہے ساتھ یہ مرسل ہے، مل جل کر یہ دونوں قوی ہو جاتی ہیں، تو ہاتھ سینے پر باندھنے دوسروں کی نسبت زیادہ قوی۔ اچھا جی یہ صحیح حدیث ہے؟ ہاں محمد بن اسماعیل کی جو اس میں یہی ہے کہ حافظہ اس کا ذرا معمولی سا کمزور تھا، اور تو کوئی اس پر اعتراض نہیں، یعنی وہی صحیح خزیمہ والی حدیث؟ ہاں صحیح ابن خزیمہ والی۔ اچھا اور کوئی حدیث نہیں ہے؟ یہ طاؤس والی بھی ٹھیک ہے، طاؤس والی بھی جڑی مرسل روایت بالکل اس کے سارے راوی سے کہا، یعنی مرسل حدیث ہے طاؤس والی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، چلیے بہت شکریہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھتے تھے۔ اس کا ثبوت ہو مسند امام احمد میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند، یہ بھی دیکھیں کتنا کمال ہے، یہ مسند احمد
6 جلدوں میں چھپی ہے قرآن نسخہ، اور آج ایک جلد میں آپ کے سامنے موجود۔ یہ کمپیوٹر کا کمال ہے، پوری کتاب ایک جلد میں۔ تو مسند احمد کا پرانا جو ایڈیشن ہے اس کی جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 226 ہے۔ تو اس کا یہاں پر حدیث کا نمبر ہے 22,313 22,313۔ اس میں جناب سیدنا حم الطائی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینصرف عن یمینہ وعن یسارہ، کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں طرف بھی مڑتے تھے بائیں طرف بھی مڑتے تھے، یعنی جب آپ نماز پڑھا لیتے تھے تو کبھی مقتدیوں کی طرف جب مڑتے، کبھی دائیں طرف سے مڑ جاتے، کبھی بائیں طرف، جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں سجی اور کبھی طرف، دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ۔ قال حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیتہ، میں نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یضع ہذہ علی صدری، آپ یہ اپنے سینے پر رکھتے تھے، یہ اپنے سینے پر، ہذہ یہ کیا، یہ آگے راوی نے بتایا ہے کہ دایاں بائیں ہاتھ پر۔ یہ ہے روایت، یہ دیکھ لیں اس میں وہ ضرب نشان لگا ہوا ہے۔ تو یہ حالات سب کے الفاظ ہیں، سند اس کی صحیح سند مسلم احمد کے سارے نسخوں میں دنیا میں موجود ہے، بلکہ امام ابن جوزی نے بھی مسلم احمد سے یہ حدیث نقل کر رکھی، تو اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی دائیں ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے تھے۔ تو یہ جو عمل ہم کرتے ہیں حدیث جو کرتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ مسند احمد کے نسخے میں یہ غلطی ہوگی، یہ دنیا میں سارے نسخوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تم جو گڑبڑ کرتے ہو کتابوں میں وہ غلطی نہیں، اور یہ ہے امام ابن جوزی کی کتاب التحقیق یہاں ہوگی۔ یہ امام ابن جوزی جو ہے آج سے تقریباً 900 سال پہلے گزرے، یہ ان کی کتاب ہے کتاب التحقیق۔ اس میں بھی یہی حدیث امام ابن جوزی نے یہ نقل کی ہے مسند امام احمد سے اپنی سند کے ساتھ، اس میں حالات صدری کے الفاظ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی حالات صدری یعنی سینے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھا۔ اچھا ایک اور مسئلہ بھی سنو، ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی ہے ابھی تک جس سے یہ ثابت ہو کہ مرد جو ہیں وہ ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں، عورتوں کے لیے علیحدہ دی علیحدہ مسئلہ ہاتھ باندھنے میں اور مردوں کے لیے علیحدہ، یہ کوئی حدیث مجھے نہ صحیح ملی ہے نہ ضعیف ملی۔ اچھا یہ جو حدیث مسند احمد کی ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، ممکن ہے کوئی آدمی کہے، کوئی ڈاکٹر عثمانی کی پارٹی والا کہے کہ میں احمد بن حنبل کو نہیں مانتا، امام کوئی حنفی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کوئی ڈاکٹر عثمانی کی پارٹی والا منکر عذاب قبر کہہ سکتا ہے کہ میں احمد بن حنبل کو نہیں مانتا۔ تو اس کے لیے عرض ہے کہ احمد بن حنبل کو اگر نہیں مانتا تو بے ایمان ہے، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا، لیکن چلو تو امام بخاری کو تو مانتا ہے نا، یہ صحیح بخاری یہ دیکھیں آپ صحیح بخاری میں صفحہ نمبر 120 پر حدیث نمبر 740، اس میں سیدنا سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول وہ فرماتے ہیں کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراع الیسری فی الصلاۃ، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی مرد اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ذراع پر نماز میں رکھے، اور یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ہائی لائٹ کی ہو جاتی ہے،
لوگوں کو نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ذرا پر رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. سمجھیے آپ نے حدیث. اب اس کا مطلب سمجھیں. ذرا کسے کہتے ہیں؟ ذرا یہ میرے پاس کتاب ہے القاموس الوحید، یہ لغت کی کتاب ہے. ظاہر لغت کا کوئی معنی ہوگا تو اس کے لیے لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. کوئی انگریزی کا لفظ ہے تو انگریزی کی کتابوں کی طرف، کوئی عربی لفظ ہے تو عربی لغت. یہ میرے ہاتھ میں جو لغت ہے یہ دیوبندیوں کی معتبر چھپی ہوئی ہے. دیوبندیوں کی یہ اردو زبان وہ حیدرآبادی نہیں ہے، یہ دیوبندیوں والا ہے اردو زبان. اچھا، ادارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی. اس میں صفحہ نمبر 568 پر لکھا ہوا ہے، سن لیں. انسان کا ذرا کوہنی کے سرے سے درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے. یہ کوہنی کے سرے سے لے کر درمیانی انگلی کے سرے تک ہوتا ہے. یہ ہے لکھا ہوا، یہ القاموس الوحید. یہاں میری انگلی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. یعنی ذرا کسے کہتے ہیں؟ ذرا کہتے ہیں کوہنی سے لے کر اس انگلی تک. اب یہ ہاتھ رکھنا ہے ذرا پر. یہ دیکھیں، یہ میں ہاتھ ذرا پر رکھا، بس آدھی ذرا پر نہیں رکھنا کہ آدھا یہاں رکھنا ہے نا، پوری ذرا پر رکھنا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب پوری ذرا پر ہاتھ آئے گا تو کدھر آئے گا؟ ناف کے نیچے لے کر تو پھر کھڑے نہیں رہ سکتے. کھڑے ہوں گے تو پھر یہ سینے پر ہی آئے گا. تو صحیح بخاری سے ثابت ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ ماننا چاہیے. سمجھ آ گئی کہ بات؟ یہ صحیح اگر مسلمان کی حدیث نہ بھی ہوتی نا تو صحیح بخاری کی ذرا والی حدیث ہے. ذرا پر ہاتھ رکھیں پوری پر، آدھی ذرا پر ہاتھ رکھیں آدھی پر رکھیں. یہ کدھر سے؟ یہ خاص مسئلہ ہے جس کی تائید میں کون حدیث بھی سنتا ہے. یہ ہے جی، یہ آج کا جو موضوع ہے یہ خالص علمی موضوع. تو غور سے سنیں سب. ایک ہوتے ہیں نا کسے کہانیاں، کسے کہانیاں کے لیے آپ کو کوئی بڑا اظہار کا سوال دے کر. آج ہم نے اس اعتراض کو ہمیں توڑا ہے. ایک بڑا اعتراض جو اہل حدیث کے خلاف کیا جا رہا ہے پروپیگنڈا کہ اہل حدیث کی نماز ثابت نہیں. جن لوگوں کی اپنی نماز ثابت نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز ثابت نہیں. وہ چور جو ہے نا شور مچا رہا ہے کہ چور چور. حضرت شیخ کا ایک واقعہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ایک بابا ہے نا پورا، اس کے ہاتھ میں 50 روپے کے قریب تھے. پرانا زمانہ تھا، بڑی رقم کے زمانے میں. تو ایک چور آ گیا اور بازار میں اس نے طاقتور تھا، اسے چھین لیا اور بھاگنا شروع کر دیا. تو وہ بابا بیچارہ کہہ رہا ہے کہ چور چور پکڑو، اور وہ جو چور تھا وہ بھی بھاگ رہا کہہ رہا چور چور. تو لوگ آگے دیکھ رہے ہیں کہ اور آگے جا رہے ہیں. تو یہ ہے جی میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد حدیث کی کتاب ابو داؤد ہے. اس میں یہ حدیث صحیح ہے اور سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے. اس کا نمبر ہے 727. وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثم وضع يده اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسل والساجد، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت پر اور رسل پر اور ساجد پر. 3 چیزوں پر ہاتھ رکھا. یہ رسل اور ساجد میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. یہ نشان یاد رکھنا. صحابی نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسل اور ساجد 3 چیزوں پر ہاتھ رکھا. یہ صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت ہوئی. یہ روایت اور صحیح روایت ہے. صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ ہوئی. بائیں ہتھیلی جو ہے پشت، یہ تو یہ ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں علی ظہر کف اليسرى. والرسل، رسل سے کہتے ہیں. یہ جامع ہے نا انگلیاں رکھی ہوئی عربی زبان میں. اس کو پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، بینی یا کیا کہتے ہیں. ہاں جی، کلائی. اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ساعد، اس کو کہتے ہیں ساعد. مجھے لگا ہے ساعد. اچھا رسل رسل کا انہوں نے معنی لکھا ہے کہ کلائی، گٹا وغیرہ. اب یہ ساعد میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. لغت کی کتاب کوئی بات بھی میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا. جو بات بھی کروں گا با حوالہ کروں گا.
تو یہ ہے جی سائد، صفحہ نمبر 759۔ سائد کا معنی کیا لکھا ہے انہوں نے بزرگوں نے؟ کوہنی سے ہتھیلی تک کا حصہ، کوہنی سے آرگ سے کونی سے کچھ تو میں سوچا کہ منگل ہے، یہاں سے لے کر جب منگل ہونا لاس دال مروان جگہوں کے دے جائے پڑے، یعنی کونی سے لے کر اس جگہ تک آتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ نہیں آتی نا اردو پٹھان کو بیٹا ہے تو بھی سمجھے۔ تو اب آپ غور کریں کہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اپنا دایاں بائیں ہتھیلی کی پشت پر، رسل پر، سائد پر، تو کدھر ہے؟ خود تو سینہ بناتا ہے کہ نہیں؟ کوئی آدمی بھی، کوئی لمبا ہے چھوٹا ہے، اس طرح اپنا ہاتھ رکھ کر دیکھ لے کہ اس کا ہاتھ سینے پر آتا ہے یا کہ ناک کے نیچے جاتا ہے۔ تو سینے پر جو ہاتھ باندھنا ہے میں نے 3 دلیلوں سے ثابت کر دیا۔ ایک جو حدیث ہے وہ مسند امام احمد سے جو صاف صاف سینے کے الفاظ ہیں علی صدری، اور 2 حدیثیں، ایک صحیح بخاری سے اور ایک سنن ابی داؤد اور صحیح ابن خزیمہ سے آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، جس سے یہ ثابت کر دیا کہ نمازی کو نماز میں ہاتھ سینے پر رکھنے چاہیے۔ اب جو ہمارے بھائی وہ رکھتے ہیں وہ اس کا وہ خود جاتے ہیں،